گٹ طالبان ان طالبان کو کہا جاتا تھا جو کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی کارروائی حملہ نہیں کرتے تھے اور افغانستان تک محدود رہتے تھے، یا پھر نیٹو اور امریکی فورسز کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، جیسا کہ افغان طالبان یہ گٹ طالبان میں آتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے کچھ پاکستانی گروپس بھی تھے جو کہ گٹ طالبان میں آتے تھے، جن میں حافظ گل بہادر اور دیگر اس طرح کے چھوٹے بڑے گروپس تھے جو کہ افغانستان سے متعلق تھے اور وہیں پر وہ کارروائیاں کرتے تھے، ان کا تعلق وزیرستان سے تھا۔ اور بیٹ طالبان ان طالبان کو کہا جاتا تھا جو ٹی ٹی پی جس کو آپ کہہ لیں، یا اس طرح کے دیگر گروپس جو پاکستان میں مختلف سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے تھے، اور اس سے پہلے سیاسی شخصیات کو بھی نشانہ بنایا، مذہبی شخصیات کو بھی نشانہ بناتے رہے، تو یہ بیٹ طالبان کہلاتے تھے۔ اور جب حالیہ عرصے میں تقریباً 4 سال قبل افغانستان میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی، تو پھر وہ جو گٹ طالبان تھے وہ ذرا بیڈ میں تبدیل ہونے لگے، اور وہ ہوا یہ کہ جو حافظ گل بہادر کا پورا گروپ اور اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے بھی پاکستان میں وزیرستان، بنوں اور دیگر علاقوں میں حملے کرنا شروع کیے، اور کئی خریز حملے انہوں نے کیے۔ تو وہ جو پاکستان میں حملے نہیں کرتے تھے وہ بھی کرنے لگ گئے، تو وہ بھی بیٹ کی کیٹیگری میں آ گئے۔ اس میں ایک تیسری جو اصطلاح ان کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ بھی ہے، وہ سرنڈر طالبان کہلاتے ہیں، جن کو وزیرستان میں سلنڈر کہا جاتا ہے۔ اور یہ سرنڈر وہ ہے جو ٹی ٹی پی کا حصہ تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سیکورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈالے، اپنی کارروائیوں پہ ندامت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کئی جگہوں پر وہ جو بیٹ طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی وہ لڑتے رہے، اور وہ یہ کہ ہماری حکومت اور فوج کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم حالیہ اس 20-25 برس پہ بات کر لیں تو یہ تمام لوگ افغانستان میں موجود رہے، اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف حملے جو ہوتے ہیں اس میں یہ لوگ کام آتے ہیں۔ تو پاکستان کا ایک مطالبہ رہا کہ ان تمام جو گروپس ہیں ان کو افغان طالبان لگام دیں، ان پر پابندی لگائیں، کم از کم اتنا ان کو پابند کریں کہ پاکستان میں حملے نہ کریں۔ افغان گورنمنٹ اس حوالے سے کہتی ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان سے مذاکرات کر کے یہ معاملہ حل کرے۔ اور پاکستان کا جو اب تک کا آفیشیلی موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کے ان سے مذاکرات نہیں کریں گے جو ہماری ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ جو بڑی لیڈرشپ ہے یا جو ان کی رہبری شورا کہلاتی ہے، اس کی بڑا حصہ جو ہے اس کا وہ افغانستان میں مقیم ہے، اور وہ وہاں پر ہے، اور وہاں سے پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور پھر یہاں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک طویل سرحد ہے، اس پر باڑ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن مکمل طور پر وہ جو ہے ان کی آمد و رفت رک نہیں پا رہی ہے، اور وہ وہاں سے آتے ہیں یہاں پر آ کر سیکورٹی فورسز اور پولیس اور دیگر لوگوں پر حملے کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلے ایک طویل عرصے سے جاری ہے، اور اگر بات کریں گے کہ بھائی اس کا حل کیا ہے، پھر دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دیکھیں، اصل میں یہ مسئلہ حل کرنا ہے پاکستان اور افغانستان کی حکومت نے، یعنی اگر وہ دونوں نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں، یعنی جب طے کر لیں کہ انہوں نے حل کرنا ہے تو یہ حل ہو جائے گا۔ گزشتہ 20-25 سال میں اتنی خوفناک جھڑپیں نہیں ہوئی جن میں کیجویلٹیز یہاں تک گئی، تو یہ پہلی بار ہے۔ تو داخلی طور پر ان کو اس حوالے سے جو ان کا قوم پرست طبقہ ہے اس نے سراہا ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہوئے یہ اس بیچ ہوئے تھے جب امیر خان متقی بطور وزیر خارجہ ہندوستان میں موجود تھے، اور افغانستان میں ہندوستان کی جو یہ ری انٹری ہوئی ہے نا، اس کو پاکستان نے کوئی جس کو کہتے ہیں کہ بہت اچھی نظروں سے نہیں دیکھا۔